کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ذریعے سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، ورنہ تو بگڑا ہوا چہرہ ہی تھا۔ وہ بزرگ جانے لگے دروازے تک تو یہ جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن آپ کی دعا سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، آپ بتائیں تو صحیح اپنا تعارف۔ تو مڑ کر کے اس بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض تھا، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا، لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑھے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار، کچھ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے ہیں اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کرتے۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کے گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے ہیں، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیس، اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا
میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیش ہے۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1,25,00,000 درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے۔ ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ، آسان لگتا ہے کسی دن میں آپ کتنی درود پڑھ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہوں، 200 پڑھتے ہوں، 500 پڑھتے ہوں، 1000 پڑھتے ہوں۔ 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے۔ چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں، 5000 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار۔ اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں، تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ۔ کتنے؟ 18 لاکھ سال میں۔ اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ۔ اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناگا نہ کیا ہو، تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناگا، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا۔ 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا۔ اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تو اقبال کی بات تھی، اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا۔ امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا؟ آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو، درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری ہے۔ 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے، وہ اور ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو، یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو، حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہ دوسرا حج تھا آپ کا، پہلا حج ہو گیا تھا تو بہت شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ کس کے طفیل؟ حضور۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ میری اصل مراد تو حضور کے دربار میں حاضری کی۔ کسی نے پوچھا آپ کو اعلیٰ حضرت کیا شعر کہتے ہو میاں بریلی والے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا آپ حج فرض ہے، حج فرض کے لیے آپ یہ کہتے ہیں اصل مراد حاضری اس پاک در کی تھی، پھر حج کا کیا ہوا جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ شعر میں نے دوسرے حج کے موقع پر لکھا، پہلا حج میرے اوپر فرض تھا، دوسرا حج نفل تھا، اور نفل سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری، ہر نفل کام سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہو، مانگنے والے ہر طرح سے چیزیں مانگتے، لیکن یہ عاشق صادق درودوں کا مجموعہ لے کر کے حضور کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، سنا ہے آپ ہی کے تو اشعار ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں، یعنی مانگنے والا حضور کے دربار میں کیا نہیں سنتا؟ نہیں کا لفظ حضور سے سنتا ہی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں۔ آپ نے کچھ مانگا مجھ سے عربی میں، مجھے کہنا ہے نہیں دینا ہے تو میں کہوں گا لا، لا۔ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، یا اعلیٰ حضرت فرماتے۔ اور پھر دوسرا اسی شعر میں نہ حاجت اگر کی ہے، اور حضور جب دیتے ہیں تو یوں نہیں کہتے اگر سچا ہوگا تو دوں گا، اگر عاشق ہوگا تو دوں گا، اگر پہ نہیں دیتے حضور، جیسا آیا ویسا لے جا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ جب یہاں اتنا مانگ کر کے لوگ لے جاتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا، سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ جب ان کے مانگنے کا وقت آیا تھا تو آپ کیا مانگنے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں کہتے، کسی کو نہ نہیں کہتے، ہر ایک کو دنیا مانگنے والے، آخرت مانگنے والے سب۔ اعلیٰ حضرت بہت عجب سوال لے کر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوستان سے بڑی دور سے آپ کا فقیر آیا ہے آپ کے دربار میں،
اور مانگنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیدار تو خواب میں بہت بار کرایا، میں ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کسی عاشق کا سوال، حالانکہ تقاضۂ قانون الہی یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو پردے پہ چھپا دیا، لیکن اللہ جسے چاہے جو چاہے دکھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ضرور ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں کسی کو دکھا دے۔ مانگتے رہے لیکن کچھ نظر نہیں آیا، صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، چلے گئے، تب آپ نے وہ شعر لکھا تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو کون سا بہت بڑا ہے کہ تو حضور کو دیکھنے کی بات کر دیا، اتنی بڑی تمنا کر گیا۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ بہت ہیں حضور کے دربار کے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جب یہ شعر کہا تو فرماتے ہیں اسی وقت قبر رسول سے ایک روشنی نظر آئی۔ اعلیٰ حضرت جب دیکھنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں کے سامنے موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے اپنے جمال و جلال کے ساتھ جب نظر آئے، اب ایک عاشق کے لیے امتحان کا وقت ہے، جس کے لیے تڑپتا رہے، جس کے لیے زندگی بھر صلاۃ و سلام نعت و منقبت کرتا رہے، جب وہ چیز سامنے آ جائے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ابھی چمٹ جاؤں کیا کروں۔ تب پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کیا کہہ رہے؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ وہ چہرہ، وہ جمال جہاں آرا جو کروڑوں لوگوں کو، ارے گنبد کا حسن ایسا ہے تو حضور کا کیا ہے۔ مدینہ جانے والے، قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرا گنبد دیکھتے رہو تو آنکھیں بھی میچنا بھول جاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گنبد پاک کو دیکھتے دیکھتے ہمارا دل نہیں بھرتا، تو رسول پاک کا حسن کیا ہے۔ کہتے ہیں سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن وہ عالم بعمل تھے، کہا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور پاک اپنا جلوہ دکھا کر کے پھر امتحان بھی لے رہے ہیں۔ احمد رضا کی پھر عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے یا پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سجدے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ وہ مقام ہے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں سچے دل سے، خاص طور پر رمضان المبارکہ میں درود مبارکہ کی کثرت کرو، اور یقیناً وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے تو مدینے بلا کر نوازے، چاہے تو ہمارے گھر تشریف لا کر نوازے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، بلکہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں۔ کل ایک بات میں کہتے کہتے کرناٹک میں تھا، ادھوری رہ گئی۔ بات یہ تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، برسوں سے میری تمنا یہ رہتی کہ کسی نہ کسی طرح سے رمضان میں حضور کے دربار میں گزاروں، لیکن چونکہ تراویح کا سلسلہ میرا شروع سے ہے، 25 سال سے میں تراویح سنا رہا ہوں، اور یہ 26واں سال ہے۔ 25واں سال سلور جبلی تو جیل میں منایا، 25ویں تراویح میری جیل میں سنایا، 26ویں یہ ہے ابھی۔ یہ 25 سال میں ہر سال یہ خواہش ضرور رہتی تھی کہ حضور کے دربار میں مدینے میں رمضان گزارے، لیکن تراویح کی وجہ سے پھر یہ سوچتا کہ یہاں رہ کر کے بھی تو حضور کا ہی کام کر رہے ہیں، کمپرومائز کر کے چلتے تھے۔ لیکن بیچ میں کچھ سال ایسے آئے کہ 2-3 روزے شروع کے وہاں کرنے کا موقع ملتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا اور تراویح کو کنٹینیو کرتا تھا۔ چوتھے روزے سے یہاں آ کر ایک بار تیسرا روزہ تھا مدینہ طیبہ میں، اور خواہش یہ تھی کہ اب کل صبح جانا ہے واپس روزے کی حالت میں، آخری افطاری ہے، افطاری کا سامان لے کر۔ ارادہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، جالیوں کے پاس باب جبرائیل جو دروازہ حضور کے قدموں کی طرف کھلتا ہے، ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے اندر جا کر کے حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آخری افطاری کروں گا اور چلا جاؤں۔ جب روزہ کھولنے کا موقع ملا ہے تو اسی جگہ پر میں افطاری کیا کرتا ہوں، سامنے جالیاں ہوں۔ اس دن ہوا یہ کہ افطاری لینے میں مجھے تھوڑا سا وقت ہو گیا، لیٹ ہو گیا، اور وہاں ایسا ہے خاص طور پر رمضان میں تو عصر کے بعد ہی پورے اندر مسجد فل ہو چکی، دروازے لاک بند تو نہیں ہوتے لیکن پولیس والے پہرا دیتے ہیں، پھر اندر کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح سے بھیڑ ہو جائے گی تو سب ایک دوسرے پر چڑھتے رہیں گے، روک دیا جاتا ہے، پھر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو دوسری جگہ ادھر ادھر۔ میں جب پہنچا تو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا، اب سوال ہی نہیں تھا اندر جانے کا، لیکن پھر بھی
ایسے دروازہ تھا، دروازے کے باہر صحن ہے بہت بڑا، صحن میں بیٹھنے کو موقع مل گیا، میں کسی طرح بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کے کہ یہاں سے دروازہ دکھ رہا ہے اور دروازے کے اندر سے حضور کی جالیاں دکھ، لیکن شدت سے خواہش تھی کہ وہ حضور کا گھر ہے، جن جالیوں کے اندر حضور پاک آرام فرما رہے ہیں وہ حضور کا گھر ہے، خواہش تھی کہ حضور کے دربار میں اندر جاؤں۔ اس وقت میں بیٹھے بیٹھے ایک حدیث پاک یاد کر رہا، سیم حدیث، اس کو کئی بار سنایا میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارکہ میں جب افطار کے لیے بیٹھتے تھے تو غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے، 70 صحابہ حضور کے ساتھ افطار کر رہے ہوتے۔ ایک بار افطاری کے دسترخوان پر صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 70 صحابہ بیٹھے ہوئے، افطاری کا وقت بہت قریب تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پکار کر کہا، عائشہ دیکھو کوئی مسافر، کوئی باہر سے آیا ہوا مہمان باقی تو نہیں رہ گیا جو ہمارے دسترخوان میں آنا ہو۔ حضرت عائشہ اپنے حجرے سے جھانک کر دیکھتی ہیں تو دور جنت البقیع قبرستان جہاں ہے درخت تھا، وہاں درخت پر ایک کوئی آدمی گھوڑا باندھ رہا تھا، دیکھا پرا گندہ بال ہیں، چہرے پر دھول ہٹی ہوئی ہے، کپڑے الجھے ہوئے ہیں، لگتا تھا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا اور حضور سے کہا، یا رسول اللہ کوئی ایک مسافر تو ہے، کوئی ایک اپنی سواری باندھ رہا ہے۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا، جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ وہ گیا، جو شخص گئے جا کر کے اس شخص سے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، محمد الرسول اللہ کو دیکھنے آیا ہوں، دیکھا نہیں تھا ابھی۔ تو اس نے کہا چلو تمہارے انتظار میں تو نبی پاک نے ابھی تک افطاری نہیں فرمائی دسترخوان پر۔ اب وہ شخص آیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ گیا، پہچانتا نہیں تھا۔ افطاری کا وقت ہوا، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اس مہمان کو، اس مسافر کے ہاتھ میں دیے۔ افطاری کا وقت ہوا، افطار کرو۔ حضور اپنے منہ سے پیالہ لگا کر پھر صحابہ کو دیتے تھے۔ اس مسافر کو دیا، اس نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، گٹ 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 پورا پی، جتنا تھا پورا پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا، اللہ تجھے اور شکم سیر فرمائے، اللہ تجھے شکم سیر فرمائے۔ یہ کیفیت آسان نہیں ہوتی میرے عزیز۔ افطاری کے وقت دسترخوان پہ سے تمہاری کوئی کھجور بھی ادھر ادھر کر دے تو غصہ آتا ہے، بھوک لگی رہتی، جو سامان ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ کوئی اور اٹھا لے، کوئی ٹھنڈا شربت تمہارے پاس رکھا ہوا ہے اور کوئی دوسرا ہاتھ لگا دے، آدمی کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ کوئی ایثار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کیسے مزاج تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ۔ افطاری کے 70 صحابہ بھوکے ہیں اور خود بھی بھوکے ہیں، اور ان کا دودھ کوئی مسافر پی گیا پورا، ذرا برہم نہیں ہوئے نہ جلال، بلکہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اللہ تجھے اور شکم سیر فرما۔ اسی کو کہا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ، خود بھیک دیں اور خود کہیں ایک کھجور اٹھائی، چوس کر کے اس کو سارے صحابہ کو دیا، اسی کھجور پر 70 صحابہ نے افطار کی۔ اس شخص کو بعد میں پتا چلا یہ محمد الرسول اللہ ہے، رقص کرتا رہا کہ میں نے جو سنا تھا ان کی سخاوت اس سے بڑھ کر کے میں نے دیکھی، جو اپنی سب کچھ افطار کے وقت کسی آئے ہوئے نئے اجنبی کو عطا کر دیتے ہیں۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ میں یہ حدیث یاد کر رہا تھا بیٹھ کر، یہ سوچ کر کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا افطار کے تھوڑی دیر پہلے، عائشہ دیکھو کوئی مہمان کوئی مسافر تو ہے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ گھڑی چند گھڑی کا مسافر ہوں، میں وطن جانے والا ہوں، آخری افطاری ہے، 3 منٹ باقی تھے افطار میں، 3 منٹ باقی تھے افطار میں۔ دروازے کے سامنے جو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، اندر کے کچھ لوگ استنجا کے لیے اٹھ گئے، صفیں خالی ہوئی، تو جو سامنے بیٹھے تھے ہم سے کہا آپ اندر آ جاؤ۔ کوئی پاسبل نہیں تھا، کوئی امکانات نہیں تھے۔ 3 منٹ پہلے کچھ لوگوں کو اندر جو بیٹھے ہوئے تھے حاجت ہوئی، وہ اٹھے اور وضو کے لیے گئے، صف خالی ہوئی، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو پولیس والے نے کہا آپ لوگ اندر آ جاؤ، جو صف خالی ہے اس کو بھر دو۔ اندر جب میں گیا تو سیدھے حضور کی جالیوں کے دروازے کے سامنے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیز، جب جب مانگا ہے ہماری حیثیت سے زیادہ عطا کیا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نے، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ یہ بیت محمدی کو سدا شاد و آباد رکھے۔